فائنلی اب آپریشن کی طرف بات جا رہی ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے قرم ایجنسی میں امن و امان کی بحالی کے لیے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا پہلے ہی اس آپشن پہ چلے جانا چاہیے تھا کہ کوشش کی گئی کہ دیگر آپشنز کو اویل کر لیا جائے, اور اگر باقی آپشنز فیل ہوئی ہیں تو واٹ آر دا ریزنز؟ دیکھیے, یہ پہلے تو نیچرلی یو ہیو ٹو ایگزاسٹ آل ادر آپشنس, تو وہ تو سیکوینس اس کا ٹھیک تھا, بٹ ویئر آئی واز دا فیلئر وہ تھا کہ آپ نے بہت اس ایشو کو لوزلی ہینڈل کیا اور اس کو ریکویزٹ اٹینشن نہیں ملی گورنمنٹ کی طرف سے, اسینشلی بیکاز جو کے پی کی گورنمنٹ ہے یہ اس کا مرجڈ ڈسٹرکٹ ہے, اور اس میں لا اینڈ آرڈر کا کوئی سچویشن ہوتی ہے, اٹ از دیئر پرائم رسپانسبلٹی. تو اس کے 4 میجر ایشوز ہیں. آئی کوئکلی ٹرائی اینڈ فوکس آن دوز. اور پہلا ہے اس کا سیکٹیرین اینگل جس پہ بات ہوتی رہی ہے, اس کی تاریخی عوامل پہ بھی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے. یہ 130 سال پرانا ایشو ہے اور آف اینڈ آن یہ ایشو سر اٹھاتا رہا ہے ان دا پاسٹ. اب ہوا یہ تھا کہ 2007-8 میں ایک میجر کانفلکٹ ہوا, وہ سیکٹیرین تھا, اس کے دیگر کنٹریبیوٹری عوامل تھے بٹ اسینشلی سیکٹیرین, اور اس میں آرمی کو بھی انوالو ہونا پڑا اور ایف سی کو بھی. اور اس کے بعد ایک میجر ری سیٹلمنٹ ہوئی جس میں جو سنی ایلیمنٹس تھے جو کہ پارا چنار ویلی میں آباد تھے, ان کا وہاں سے انخلا ہو گیا اس سچویشن کی وجہ سے, اور ان کے جو پراپرٹی تھی یا گھر تھے اس میں نیچرلی پھر وہ شیعہ آبادی جو تھی وہ انہوں نے اس پہ اس کو کور کیا, اور یہ 2 کمپلیٹلی سینیٹائزڈ علاقے بن گئے. ویلی میں یہ ایک سیکٹ تھا, اور جو اس کے ویلی کے آؤٹر نکلنے والے راستے ہیں اور انٹرنس ہیں اس پہ یہ سنی جو ایلیمنٹس تھے, وہ ٹرائبس تھیں, انہوں نے وہاں پہ اپنا عملداری قائم کی. اب یہ ایک 40-50 کلومیٹر لانگ یہ راستہ ہے جو کہ قرم سے باہر جاتا ہے, جس پہ پارا چنار ویلی ہے, اس کے بعد بیگن ہے, پھر وہ صدا کا علاقہ ہے جہاں پہ سنی ٹرائبسمن ہے. اور یہ ایک آبادی کے انخلا کی وجہ سے وہ ایک ان کو ری سیٹل کرنا اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ جب آپ کی ایک ڈیموگرافک کمپوننٹ میں دونوں کا تناسب نہیں رہتا تو ایک دوسرے پہ چیک نہیں رہ جاتا. پہلے ہوتا یہ کہ جو سنی کچھ لوگ ٹرائبس کے وہ آباد تھے پارا چنار ویلی میں, اور ان کی اگر کوئی مخاصمت ہوتی تھی اور ان کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی تھی تو وہ ایک چیک تھا نیچرلی, بیکاز اگر وہ کریں گے تو پھر جو سنی ان کے جو ٹرائبس مین ان سے ایفیلیٹڈ ہیں وہ باہر جو انٹرنس پہ ہیں وہ بھی گڑبڑ کریں گے. تو ایک ہیلدی ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام تھا, اور جو اس انخلا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا اور وہ ابھی تک اس کو ریسٹور نہیں کیا گیا. دیٹس اٹ سیکٹیرین. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ سمجھنے والی, یہ سیکٹیرین جب ایشو ہوتا ہے تو پھر اسٹرانگ گارنٹر چاہیے ہوتا ہے جو اس قضیے کو ریزالو کرے, اور اس میں ٹرائبل مورز کے مطابق اگر چلنا ہے تو پھر وہ جرگا والا نظام جو انہوں نے ابھی شروع کیا گرینڈ, تو ایسے بہت سے جرگے پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور ان جرگوں کا کوئی نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ وہاں پہ اٹس دا گیم آف پاور. جس پاور میٹرکس میں جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اپنا تسلط وہ اس پہ حاصل کر لیتا ہے. اور ویری ویل ایکسپلین, بٹ بریگیڈیئر راشد, the question is کہ جب مرج ہو گیا ڈسٹرکٹ اس کے بعد ٹھیک ہے یو ڈو آنر کہ وہاں پہ ایک قبائلی سسٹم ہے اور جو پہلے سے ایک پریولنٹ سسٹم ہوتا ہے آپ اس کو ختم نہیں کرتے, آپ اس کو بیچ میں مرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ وہاں پہ اپنا اسٹیٹ کی ریٹ, رول آف لا اور گورننس کے ایلیمنٹس کو بیچ میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. What it seems like is کہ ہم اس اینڈ پہ بری طرح فیل ہوئے ہیں. نو میٹر دا گورنمنٹ کون سی تھی, ہر گورنمنٹ کا فوکس ان چیزوں پہ نہیں رہا کہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہر کچھ عرصے بعد, اینڈ یو نو آفٹر another century we are talking about it, مطلب کب یہ لوگ آ کے وہاں آباد ہوئے 1890 میں, اس وقت سے لینڈ کے مسئلے ہیں, پھر وہ سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی آ گیا, پھر جیو پولیٹیکلی ہر 3 طرف سے افغانستان ہے, تو آپ دیکھیں یہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے اس میں.
At what point would we realize کہ یہاں پہ اصل میں گورنمنٹ کو اپنی ریٹ لگانی ہے, دکھانی ہے؟ ہم کب یہ ریئلائز کریں گے اور یہ کیسے ہوگا؟ I think they should have realized yesterday. دیکھیں یہ تو ایک گورننس ایشو ہے نا. اب اس میں جب ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی مرج ڈسٹرکٹس میں, تو یہ اس ریٹ کو اسٹیبلش کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے, کیونکہ جب ایک رواج کا ایف سی آر کا سسٹم ختم ہوا, اس کے بعد یہ نیا سسٹم جس میں نافذ ہونا تھا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ورچولی ایبسنٹ, پولیس افیکٹو نہیں وہاں پہ جوڈیشل کوئی سسٹم نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم جو کہ رواج اور شریعہ سے اس کا کوئی سمبایوسس کر کے کوئی ایسا سسٹم کریٹ کرتے جو لوگوں کو کوئک جسٹس دیتا اور جو ایکسیپٹیبل ہوتا, وہ بھی نہیں کریٹ ہوا. اٹس اے کمپلیٹ ویکیوم میں جو اسٹرانگیسٹ ایکٹر ود دا بگیسٹ گن ہی کیریز دا ڈے. انفارچونیٹلی پراکسیز ہیں ادھر, شیعہ سیکٹ کے اپنے الائز ہیں, ان کو وہاں سے تحریک ملتی ہے, سنی سیکٹ وہاں سے سپورٹ آتی ہے, ٹی ٹی پی کی طرف آ جاتی ہے, وہ ان لوگوں کو مزید اگنائٹ کرتے ہیں, ان کے اندر جو ڈفرینسز ہیں, تو وہ اٹ از اے ویریٹیبل وچ از بریو. سو اس میں جب حکومت کی عملداری نہیں ہوتی تو ایسا ہوتا ہے. اور یہ جو جرگہ ہوا ہے کوئی اثر اس لیے نہیں ہوا, اس کے بعد ایک ڈی سی پہ بھی حملہ ہوا, کل بھی ایک حملہ ہے. تو ایک جو ہوتا ہے نا اسٹیبلٹی ہوتی ہے ان کے رواج کے سسٹم کے مطابق, وہ کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوتا اگر وہ جینون ہو, وچ مینس کہ یہ جرگہ کی امپلیمنٹیشن میکنزم جب تک اس کا کوئی اسٹرانگ گارنٹر اس کے پیچھے نہیں ہوگا, اب وہ کون ہو سکتا ہے, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, وہ گارنٹر ہونا چاہیے جو تمام ملیٹنٹ اور یہ جو مسچیوس ایلیمنٹس ہیں سارے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہوں. My last question to you, اب کیمپس بنانے کی بات ہو رہی ہے, میں اس کو ٹھیک ریڈ کر رہی ہوں کہ انٹرنلی ڈسپلیسمنٹ پھر ہوگی, یہ پھر مسئلہ اسی طرف جا رہا ہے, اور اگر یہ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا مسئلہ, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں واپس چلے گئے ہیں. It's a problem which is a very serious problem, اور اس کا سیکوینس میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ جو سنی ٹرائبسمین کا انخلا ہوا تھا 2007-8 میں, ان کو واپس لا کے بسایا جائے. وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے because they are fearful for their lives. مگر یہ ایک in the interest of nation ہے, law and order ہے, کہ ان کو لا کے ری ایشور کر کے بیچ میں ایک اسٹرانگ گارنٹر جو جرگہ بھی ہو, گارنٹر اس جرگے کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کا رسپانسبل ہو, اور دوسروں کو اس کا خوف ہو کہ اگر ہم اس کی وائلیشن کریں گے تو یہ گارنٹر ہمارے خلاف ایکشن لے گا, اور ان سنی ٹرائبسمین کو وہاں لا کے بسایا جائے تاکہ ایک ہیلدی بیلنس کریٹ ہو, بیلنس ہے وہ واپس آئے وہاں پہ. وی ہیو ٹو ریسٹور, انلیس وہ یہ ہوگا تو ہر اسٹرانگ, اور دوسرا ہر سیکٹ کی آپ نے وائس سننی ہے. اب وہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہیں جن کا میڈیا میں, اکیڈیمیا میں اور گورنمنٹ میں زیادہ اثر و رسوخ ہے, تو ان کی انفلوئنس ہے. You have to be absolutely fair, give chance, اور اس کو اوپن کریں, یہ سیکریسی میں یہ مت کریں جرگے, اور ان کو جب میڈیا سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس کی کیا لاجیکل ڈیمانڈز ہیں. یہاں پہ لینڈ کا بھی ڈسپیوٹ ہے, منرل ریسورس ایکسٹریکشن پہ بھی ان کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں, سنی شیعہ تو یہ ہے ہی ہے, اور بیچ میں اب جو وہاں سے سیریا سے زینبیون بریگیڈ فارغ ہوا ہے, اگر وہاں کے ایلیمنٹ ان چیکڈ آنا شروع ہو گئے تو وہ تو ویسے ہی اٹس گوئنگ ٹو بی another big spoiler in the region.